الرحمن الرحیم ناظرین، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کے فیصلے، امریکہ کے گلے کا پھندا، سعودی عرب نے اب حق ادا کر دیا ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ غزہ پر قبضہ کروں گا۔ پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آنے والی ہے، اور ہونے کیا والا ہے؟ آپ یاد کریں وہ وقت جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں جنگیں ختم کرنے آ رہا ہوں، تو ایک مرد کلندر نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا، ٹرمپ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جنگیں ختم کرے، یہ جنگوں کو مزید بھڑکائے گا، آگ لگائے گا، اس کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے۔ ناظرین، یہی ہوا ہے۔ یہی نہیں، غزہ پر قبضہ کرنا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کا وہ اس کی تردید تو کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کی جا رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے۔ ہونے کیا والا ہے؟ یہ امریکہ یہ جو کھیل رچا رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، the very famous astrologer, business consultant, religious scholar۔ اور آج وہ ویڈیو دیکھیں، میرا خیال ہے تھمبنیل میں بھی لکھا ہوا ہے، باقاعدہ تھمبنیل پڑا ہوا ہے، آپ جائیں گے صرف کوئی ٹرمپ جب جیتا اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ٹرمپ کے بس کی بات نہیں، یہ جنگیں ختم نہیں ہوگی، ٹرمپ مزید بھڑکائے گا۔ جب دنیا کہہ رہی تو امن آنے والا جی، یہ دیکھیں جی ٹرمپ نے کہہ دیا، لیکن ہم اب آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں اگلا منظرنامہ کیا بننے والا ہے، یہ جنگ کس طرح امریکہ کے گلے کا پھندا بنے گی۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اسامہ صاحب، کریڈٹ آپ کو بنتا ہے، اب بتائیں آگے کیا ہونا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میں اس میں صرف گزارش ایڈ کر دوں کہ یہ جو آنے والا اپ کمنگ شعبان کا یہ جو مہینہ ہے، جس مہینے کی تیاری کے لیے یہ ہے، شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے منسوب کیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ، تو اس میں تیاری کر لیں، پھر ایسا ماہ رمضان ہو نہ ہو، اور اس کو اپنی مغفرت کے لیے، اپنی سارے اعمال کے لیے بالکل میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی اب آگے ریلائبل ہے کہ آپ اس ماہ رمضان کی قدر نہ کریں۔ اس کو آخری سمجھ کے ہی اچھے سے، جیسے کہتے ہیں نا، بھرپور طریقے سے رگڑ کے گھٹنے جو ہے تہجدیں نہ مس کریں، اور اس میں کوشش کریں کہ طاق راتوں میں اپنے حساب کتاب جو ہے نا سیدھے کرا لیں۔ اس کے بعد جی جو آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایران، جن دنوں یہ ویڈیوز ہوا کرتی تھی کہ ایران پہ حملہ کیوں نہیں کرتا، میں نے کہا تھا یہ خود کیوں نہیں کر لیتے۔ ایران کو جو کہتے ہیں کہ حملہ نہیں کرتا، باقیوں کا بھی اتنا ہی رشتہ ہے، بلکہ ان سے زیادہ رشتہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حماس نے ان ایکسپیکٹڈ جو اٹیک کیا تھا، ایران کو آن بورڈ نہیں لیا تھا۔ اس وقت یہ تھی کہ ایران کو پرووک یا انوالو کرنے کے لیے یہ سب ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے مقاصد میں جو یہ حملہ تھا وہ کامیاب ہوا۔ یعنی کہ اس ٹائم حزب اللہ جو 25 سالہ حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کے ساتھ وہ ایک دور ختم ہوا۔ وہ اسماعیل ہانیہ ہوں، وہ بڑے بڑے نام ہوں اس حریت کی جیسے کہتے ہیں میدان میں، آج نہیں ہے۔ تو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو اہداف نیتن یاہو نے تقریباً حاصل کیے۔ حزب اللہ کو میجر لیڈرشپ کو لیمنیٹ کیا، حماس کی میجر لیڈرشپ گئی، اس کے بعد یمن کے حوثیوں کو بھی بہانہ بنا کے ان کے بڑے بڑے اٹیک کیے گئے، بشار الاسد کی رجیم چینج کی گئی، راستہ بند کیا گیا۔ شام ایک راستہ ہی تھا نا ان کی مدد کا، ایران انہی کے ذریعے مدد کرتا تھا، شام سے گزر کے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ٹیکنیکلی تو مطلب آپ دیکھیں کہ جو گین کرنا تھا، پھر اسی طرح ایران میں ان کے صدر کا معاملہ، وہ لوگ تو ابھی بھی اس کو دبائے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران اگر مان جاتا کہ یہ
کوئی پلانڈ وہ ہے جیسے وہ میزائل لگا اسماعیل ہانیہ کو جب دھماکہ ہوا، تو اس طریقے سے ایران کو پھر مجبوری تھی جسٹیفائی کرنا، حملہ کرنا پڑنا تھا، تو اس سے بچنے کی کوشش میں ہی اب تک رہ گئے ہیں وہ۔ صورتحال یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس وار نے، بلکہ وہ کلپ بھی ہوں گے جو میں آپ کو کہا تھا کہ یہ رشیا کے قریب آنے کے لیے بھی ہے، یہ گھیرا جو ہے تنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب جیسے آج ٹرمپ نے ڈیمانڈ کر لی یوکرائن سے کہ بھئی اپنے جو لیتھیم وغیرہ اور منرلز ہے نا وہ تو ہمیں دو ہم نے جو اتنی امداد کی، اس نے کہا جی مجھے جو 70 بلین ملا 200 بلین کی یو ایس ایڈ کا وعدہ تھا۔ تو ٹیکنیکلی اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ اس سال ایران میں پھوٹیں گے فساد، انرسٹ کرایا جائے گا ود ان دا ایران، یہ پاسبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے رہبر انقلاب جو اس ٹائم کے موجودہ علی خامنائی صاحب ہیں جو رہبر ہیں، لیکن ان کا بھی یہ سال جو ہے خطرے میں، پردہ بھی فرما سکتے، اللہ تعالیٰ مجاہد شہادت نصیب کرے، لیکن بہرحال اس سال جو ہے ان کا ہو مطلب جیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی خطرے میں نظر آتے ہیں۔ ایران میں، پاکستان میں، افغانستان میں بہترین قسم کی پورا سال جو ہے انریسٹ بھرپور رہے گی اور یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد ترکی دیکھیں کتنی دیر میں انوالو ہوتا ہے، ترکی کا بھی کافی چانسز ہیں کہ اس سال وہ نہ کسی طریقے انوالو ہو جائے، اور اسی دوران دیکھنا ہوگا کہ کوئی اور جو اردن اور مصر اور ان میں سے کون انوالو ہوتا ہے یا کر پاتے ہیں کسی طریقے۔ اپ کمنگ ٹائم میں یہ پورے کا پورا جو بھی ملک بچے ہوئے ہیں ان سب نے وار زون بننا ہی بننا ہے، اور کیونکہ جب آپ روایات دیکھتے ہیں نا آخری جنگوں کے قریب کی اور وہ سارے معاملات، تو دیکھیں اس وقت آخری ظہور سے 1 سال پہلے کی روایت ایک میرے ذہن میں آگی، میں نے کہا عرض کر دوں۔ ایک مومن دوسرے مومن کی لاش پہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ کاش یہ میں ہوتا، یعنی کہ اتنی ابتری ہوگی، زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اکنامکلی سب ایران کی اچھی ہے، پاکستان کی اچھی ہے، افغانستان اچھی ہے، کون سا ملک ہے جس کی؟ امریکہ کی اپنی اچھی ہے؟ کوئی بتائیں، کوئی ایک ملک بتائیں جس کی اس ٹائم اکانومی جی بڑے جی بیجا سب پس رہے ہیں، یہ اکنامک سسٹم کولیپس کرنا ہے، پھر آپ کو بھوک نہ آسی، پھر جنگوں میں یہ مار لیں گے، اپنے ایٹم بم چلائی بیٹھے ہوں گے، میکسیمم آبادی کا سر گیا ہوگا، اس کے بعد یہ جو آپ کی کھانا ہے، اناج ہے، یہ اس کی قلتیں پڑنی ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے جو ناز و نام میں پلے ہوئے انٹرنیٹ کے بچے یا دور جو موبائل پہ ہی سب چاہتے ہیں، وہ کہیں گے کہ موت آ جائے بہتر ہے۔ یہ تو خیر جس کو میری ویڈیو میں اگر میں کسی کو صحیح ایکسپلین کر پاؤں، اگر کسی نے گردے کا درد دیکھا ہو، پتھری کا درد زندگی میں کبھی، تو وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس میں کہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ تو اٹھا ہی لے، یہ نہیں برداشت ہوتا، اور اس کی خیر ریمیڈی بھی اب چلیں بات ہی ہو گئی ہے تو کسی کے کام ہی آ جائے گی۔ اس درد میں یا جبار ہو یا قہار ہو یا کسی بھی ایسی درد میں پڑنا چاہیے، اور فوراً ہی گردے کی یا اس طرح کی کوئی آپ کو پین اچانک شروع ہوتی ہے تو آپ فوراً گرم بوتل، ہاٹ واٹر بوتل مل جائے ٹھیک، ورنہ یہ پلاسٹک کی 1.5 لیٹر والی بوتل میں ٹھوکیں گرم پانی ابلتا ہوا اور اس کو اپنی اس جگہ پہ لگا کے بیٹھ جائیں، سکون ہو جائے گا۔ اب جو یہ آپ کی صورتحال بن رہی ہے سر، اس میں آپ یہ دیکھیں ٹرمپ نے کیا کہا، میں غزہ لے لوں گا، اور غزہ والوں کو کدھر بھیجتا ہے، کہتا ہے کچرا کچرا ہم نے اٹھانا ہے، تو اتنے کچرے میں آپ کیا کرو، اردن چلے جاؤ، مصر چلے جاؤ، بلکہ انڈونیشیا سے افرے کروائی کھڑا تھا کہ انڈونیشیا چلے جاؤ، چیک کریں جی۔ مطلب آپ دیکھیں کسی کا ایک تو گھر تباہ برباد، اور اس میں اتنے ڈٹائی ہے کہ میزائل کس کے استعمال ہوا، امریکن، اور اب کیا فرما رہے ہیں نیتن یاہو کو؟ پہلے آتے الیکشن سے پہلے کیا ٹون تھی، نیتن یاہو یہ کر رہا وہ کر رہا، اب نیتن یاہو کے ساتھ دانت نکل رہے تھے اور پراپر اس کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، تو اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں جنگ اس نے کیا ختم کرنی تھی۔ اچھا دوسرا، مجھے اگر کچھ ہوا تو اس کا پھر ایران کو نہ چھوڑا جائے، چیک کریں کہ پتہ چیک کریں، اگر مجھے کچھ ہوا بھی، ایران نے کہا کہ ہم نے تجھے مارنا ہے، ٹرمپ تجھے گولی مارنی ہے، اس نے کہا خود ہی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے بعد پھر ایران کا جو ہے نا اس کو تحقیق کر دیا جائے۔ اب یعنی کہ اگر تجھے ویسی تیری
سننے میں جو تھا پچھلی دفعہ اٹیک ہوا، اگر کسی نے تیرا ویسے ہی ساتھ دیا تو یعنی کہ تیرے ساتھ کی قیمت میں ایران کو بھگتنا پڑے گی. چیک کریں پتہ لاکھوں لوگوں کو. تو بہرحال اس نے جنگیں ختم اس لیے نہیں کرنی تھی. جو میرے اسٹرالوجیکل فیلوز سن رہے ہیں یا جن کو سمجھ آتی ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کسی کے چھٹے گھر کی مہادشا ایکٹیو ہونا، وہ بندہ لڑنے کو ہی پھر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بلکہ اس کے ساتھ والے کو کوئی کچھ کہہ جائے نا، وہ کہتا ہے تو صبر کر، میں آپ پوچھنا، مطلب وہ پوچھے نہ پوچھے یہ پوچھے گا. اس طرح کا مزاج ہوا ہوتا ہے چھٹے گھر میں. مطلب آدمی خود جیسے کہتے ہیں دشمنیاں مول لے رہا ہوتا ہے. تو ٹرمپ کا چھٹا گھر ایکٹیو ہے اس وقت سے جب سے پچھلی دفعہ یہ بنا تھا. اچھا اس میں تبدیلی اس لیے نہیں آ سکتی تھی، جب آ رہا تھا اس وقت 8ویں کی انتر دشا تھی. اب وہ نہیں تھی، چھٹا تو وہیں کا وہیں، مہادشا تو چھٹے کی ہے تو وہ وہی ایکٹیو تھی. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب اس نے جنگیں ختم نہیں کرنی، یہ تو اور پھڈے لے گا. اب اس ٹائم کینیڈا کو کہہ چکا ہے 51 میری ریاست کیوں نہیں بن جاتے، ہے تو نامراد کہ میری ریاست بن جاؤ. اس کے بعد میکسیکن کو کیا کہا، ان کو سارے بھیج جائے. اوپر سے جتنا دنیا میں آج تک کبھی نہیں ہوا، اللہ معاف کرے، گوانتا نامو بے میں وہ لوگ بھیجے گئے تھے جو القاعدہ یا اس کے رکن تھے، دہشت گرد تھے، وہ امیگرینٹس کو، انلیگل امیگرینٹس کو گوانتا نامو بے بھیج رہا ہے یار. اچھا پھر پاناما کینال کا ان شارٹ آپ کو بتا دوں سر جی، بہترین یہ خود ہی ایک گرہن ہے امریکہ کے لیے. یہ خود ایک بڑا مارک ہے، گرہن ہے. اور اس مارچ کے بعد 14 اور 29 کو رہی صحیح کسر بھی پوری کرے گا. اس کے بعد جو کیوبا میں میرین بھیجی ہوئی ہے نا، مجھے ان سے بڑا ڈر ہے. رشین پیوٹن نے جو میرین کھڑی ہے نا کیوبا میں دیکھ رہا تھا نقشے پہ آج کل. پھر میرا بھی انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہو گیا کہ اب نقشے تو دیکھوں ان کے، ملاؤں تو صحیح نہ کوئی نقشہ دیکھوں گا زیادہ سمجھ آئے گی. مطلب ہم اپنی پلانٹری اس کو دیکھتے رہتے ہیں، نقشے سے زیادہ سمجھ آتی ہے. یقین کریں وہاں سے تو نیو یارک سامنے ہی ہے جہاں کیوبا کے قریب ترین. تو یہ تو نیو یارک خطرے میں ہے. آپ لوگ پوچھتے رہتے ہوتے ہیں نا، اب جب نقشہ ہی نہیں دیکھا ہوتا ہمیں کیا پتا چلے کون خطرے میں کون نہیں. ہمیں یہ پتا ہوتا جی کیوبا میرینز گئی ہیں، انہوں نے بھی بھیج دی ہیں، اور وہ ہیں بھی ایٹامک پہلی. اچھا پھر جو زیلنسکی کے ساتھ کیا ہے کہ بھائی قرضائی کر، میں نے آپ کو کہا تھا جنگ کرائی کیوں گئی ہے، قرضائی کرنے کے لیے. اس غریب کا کنڈا کرا کے اینڈ پہ اس سے کیا سارے منرل شنرل ہمیں دو نا، ہم ہی تو نہیں ڈالا، تمہیں کہاں دے سکتے ہیں. وہ معصوم بنا بیٹھا ہے اب اس ٹائم. اسامہ صاحب، سعودی عرب نے بڑا اچھا جو ہے نا اس کے اوپر رد عمل دیا. مجھے تو بڑا مزہ آیا، بڑے عرصے بعد جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ ٹرمپ کے اس منصوبے کو، وہ کہتے ہیں نا منہ پہ مارنا، ایسے منہ پہ مارا ہے. انہوں نے کیا کہ محمد تو کون ہے تو وہ بڑا کچھ اپنے تھیں، لیکن سعودیہ نے جس طرح کا رسپانس دیا ہے وہ قابل تعریف ہے. سر آج تعریف کرنی بنتی ہے ان کی جو وزارت خارجہ ہے اور جو ریاست جو مملکت سعودی عرب ہے، انہوں نے جو بیان ہے نا، وہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کی واقعی میرا خیال ہے انہوں نے جو ہے نا ترجمانی کی ہے. دیکھیں یہ تو اپنے اپنے اسلام کی فرق ہے. آپ کے نزدیک اسلام بس اتنا کیا ہے کہ زبانی جمع خرچ کا ہے تو بالکل بہت زبردست اچھا ہے. اگر آپ کے نزدیک اسلام عملاً مدد کا ہے تو وہ 50,000 کو ریہیبلیٹیشن کا بجٹ دینا تھا، نہ کہ ٹرمپ کو اتنے $1 بلین کی مدد دینی تھی. اگر اسلام عملی جسم کی مانند کی بات ہے اور کھلا پیسہ بھی ہے، زبان ہی ہلنی ہے، لاکھوں ہزاروں مسلمان بیچارہ جو ہے ریہیبلیٹیٹ ہو جائے گا. جبکہ وہاں جا کے یہ کسینو اور امیرکن اتنی انویسٹمنٹس ہوں گی. تو زبانی طور پہ تو بالکل اچھا بیان ہے. اچھا اس طریقے سے بیان ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم وہ جو ریاستی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، 2 ریاستوں کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے اچھا بیان میں. یہ وہ بیان ہے جو آپ کے کاکڑ صاحب نے بھی دیا تھا. یہ وہ بیان ہے جو کوئی بھی دنیا میں دیتا ہے. جبکہ فلسطینیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا ہی تو علاقہ تھا بھائی، یہ کدھر سے مامے آ گئے، سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے اس میں تو خیر اس کی گہرائیوں میں نہیں جاتے کیونکہ آگے کوئی اتنی میٹر ہی نہیں کرتا. اصل میں یہ بیان جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے خاطر خواہ. ٹرمپ نے اپنی کر کے رہنی ہے. ٹرمپ نے ایران کو اس سال لپیٹنا ہی لپیٹنا ہے.
मैक्सिमम चीजें होनी है। ये सारे का सारा अनरेस्ट जो है बाकी मुल्कों तक फैलना ही फैलना है। सऊदीया जितना मर्जी बचने की कोशिश करे, पैसा उसी के पास है, असला उसको बिकना ही बिकना है, उसके सर पे यमन के हौसियों को चढ़ाना ही चढ़ाना है, कैसे कुंडा फंसना है वो देखते हैं बस। ये हर चीज जो है ना इसी तरीके हो रही है। बल्कि आपने वो क्रैक करवाना था इंडिया का डिफेंस बजट तो निकलवाते, मैंने कहा था कि इस साल बहुत ज्यादा होगा वो। सब खबर ये है कि अभी मैं पढ़ रहा था, मैं आई एम नॉट श्योर, वो मेरा ख्याल है पिछले साल से फिर कोई 15-20% ज्यादा उन्होंने दिफा का बजट एलोकेट कर रहे हैं। मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन मैंने हल्की सी वो खबर देखी थी। मरद उसामा साहब, ट्रंप कहता है उसने अपने जो पेन है उसकी जो निब होती है ना आगे, उसने कहा कि मशरक़ वस्ता के अंदर इसराइल बस इतना सा है, तो इसका असर और रसूख जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। और दूसरा जो सीरियन जो अहमद अशरा हैं, वो सऊदी अरब के दौरे पे जो है ना वो बड़ा पहला दौरा हो रहा है उनका, तो मामलात जो है ना वो देखें इधर भी असर और रसूख बढ़ाया जा रहा है। सर जी मेरे मुताबिक तो ये सारे का सारा एरिया जो है ना ये कॉलोनी ही है। जब इनके खिलाफत तोड़ी गई उसके बाद कॉलोनी ही चल रही है और कॉलोनी में बिठाए गए अपने अपने नुमाइंदे हैं। वह एक्सपोज होने की देर है। अभी कुछ दिनों तक आपके भी मुहिम शुरू हो जाएगी कबूल करने की दोबारा, कि जी कबूल कर लें। और इसी तरीके से ये पूरे का पूरा मैप जो है सेट होगा, आप लोग भड़केंगे। देखिए शैतान का एट द एंड खून चाहिए, दैट्स इट, बस। ही लव्स ब्लड। बल्कि अगले दिन एक बहुत सीनियर आदमी है, उन्होंने एक नजर डलवाई अपनी एक शेयर की रिसर्च, तो उससे मुझे भी बड़ा शौक हुआ उनके बकौल। मैं खैर इस पे टाइम अभी मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं डिग आउट करूंगा इसको। उन्होंने कहा जी काबिल के बारे में कभी पता ही नहीं चला किधर कब्र गई, किधर गया किधर नहीं, बल्कि हजरत नूह ने उसको एक पहाड़ी पे बैठे देखा था। अब हजरत नूह का टाइम पूरी दुनिया वो और वो एक पहाड़ी पे नजर आया था जब पूरी दुनिया डूबी हुई थी और वो कश्ती पे थे, तो किसी ऊंचे मकाम पे या किसी पहाड़ी पे काबिल नजर आया। और इसके बाद एक और मौका है जिसपे अब मेरे अचानक एग्जैक्टली ज़हन से निकल गया, काबिल फिर भी पाया गया। और काबिल के उनका मानना था कि काबिल के चेहरे पे जो काबिल के नहीं, काबिल का एक असिस्टेंट था जिसके चेहरे पे बाल थे। ये वही दजाल की जुसासा वाली रिवायत में भी उसके पूरे जिस्म पे बाल है। और ये जो है आपकी हिटलर का जो असिस्टेंट था सुनाया जी, उसकी वो कहते हैं कि मैंने तस्वीर डाउनलोड की थी, चेहरे पे बाल थे, लेकिन वो मेरे मोबाइल से भी गायब, वेबसाइट भी गायब, कहानी छुप गुम, चक्कर ही खत्म। तो इस तरह का मामला। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ब्लड चाहिए, ब्लड गिरना है, बहाने कोई भी हो। इस्लाम सिर्फ था बचाता था खून रेजी से, वो कहीं है नहीं। वो इस्लाम मुझे बताए ना जो खून रेजी से बचाता हो। इस टाइम का इस्लाम तो मार दो, कत्ल कर दो, ये कर दो, वो वाला है। तो इसका मतलब है बेहतरीन इस टाइम ये होना है कि ब्लड शेड होना है। फिर मुसलमानों को अकल आएगी कि यार ये तो बड़ा काम खराब है, खून बहना दो। ये जब रियलाइजेशन आनी है ना, तब कहीं जाके इस्लाम की वो दौर की बुनियादें पड़नी है इस दफा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी ये मामलात काफी ज्यादा ट्रबल में जाएंगे इन 2-3 माह के अंदर अंदर। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, उसामा साहब ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एलेबोरेट किया है। और मुझे आज भी अगर फिर भी आपको शक हो, आपने प्लीज़ जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जब हमने उसामा साहब ने कहा था कि ट्रंप जंगें रोकेगा नहीं, ही विल ऐड फ्यूल टू द फायर, और ऐसा ही हो रहा है। इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। बल्कि इसमें ऐड भी कर दें कि ट्रंप इधर भी कुछ नहीं कर पाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। जो ट्रंप को हो जाएगी, इमरान खान को जो कहे थे छुड़ा देगा आके, उस पर भी मैंने कहा था इतनी उम्मीदें ना लगाएं आप लोग। उसामा साहब, नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।